السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے جو زراعت کا منظر نامہ ہے وہ کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن کی جانب گامزن ہے، چونکہ ایک جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیکس کو جو ہے اپنے زراعت کے فریم ورک کے اندر انووک کرتے ہوئے جو ہے اپنی جو ہے زرعی پیداوار ہے اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ کرنے کی جانب جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے فسکل ایئر 2024 کے اندر جو ہماری رائس ایکسپورٹس ان کا حجم $4 بلین تک پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خوشخبری جو ہے عالمی مارکیٹوں سے پاکستان کے لیے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بسمتی رائس کی جو گلوبل اونرشپ ہے اس کی بیٹل، اس کی جنگ جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ جیت چکا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے رائس کی جو بسمتی رائس کی $27 بلین کی گلوبل مارکیٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا لاسٹ ایئر کا جو شیئر تھا، اس کی جو ایکسپورٹ تھی $4 بلین تھی۔ یہ ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارا زراعت کا پوٹینشیل یہ بیسیکلی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے زراعت جو ہے پاکستان کی معیشت کا اہم ترین ستون ہے، کہ 70% پاکستان کا جو GDP ہے، اور پاکستان کے آپ دیکھتے ہیں کہ رورل اکانومی جو ہے اسی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کلائمیٹ کے بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2040 تک 300 ملین تک ہماری آبادی پہنچ جائے گی۔ تو فوڈ سیکیورٹی، کلائمیٹ چینج اور اس طرح نئے جو واٹر سیکیورٹی اور واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے، اس کے تناظر میں گرین پاکستان انیشیٹو کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سبز انقلاب لانے کی جانب جو ہے کام ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ نگار، تمام امور پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ جواد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے وہ پاکستان اپنی ایگری ایکسپورٹس بنانے کے لیے جو ہے وہ جدید طرز کی ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کرتے ہوئے کارپوریٹ فارمنگ کی جانب بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے روایتی طرز کی زراعت سے ایک کارپوریٹ فارمنگ کی جانب، کارپوریٹ زراعت کی جانب جانا، یہ قدم جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کس قدر اہم ثابت ہونے والا ہے؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور آگے بڑھنا اور گولز ان کو اچیو کرنا، تو ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا نا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا سے تیز چل رہے ہوتے، لیکن بعض وجوہات وہ کبھی پھر زیر بحث لے آئیں گے۔ ابھی دیکھیں، میں نے جب بچپن میں ہی بندہ جاتا ہے اسکول شروع کرتا ہے، تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے پڑھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں دیکھتا تھا رائیونڈ شہر سے میرا آبائی تعلق اور لاہور گھر، تو ہم نے رائیونڈ جب جانا نا تو راستے میں کھیت ہی کھیت ہونے، ایک چھوٹی سی سڑک تھی اور اس پہ ہم نے دیکھنا لہلہاتے کھیت ہیں۔ ننیال میرا شیخوپورہ کے علاقے کا، ابھی آپ نے باسمتی رائس کی بات کی تو مجھے وہ سارا یاد آ گیا کہ امرودوں کے باغ شرکپور کے، اور پورے علاقے میں چاول، گندم بھی بڑی بہترین، اور ہم نے جب جانا تو ہمیں ہر طرف کھیت ہی کھیت نظر آنے، اور ہم نے بعض دفعہ بوریت ہونی کہ یہ کیا ہے، کچھ چیز اور نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں اکا دکا جا کے وہ پکوڑے سموسے والے نظر آتے ہیں، ہر جگہ کیوں نہیں ہوتے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اور لیکن اس وقت اللہ بخشے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے پاکستان کے۔ میں نے جن ایریاز کا ذکر کیا، اب آپ وہ باسمتی رائس دیکھ لیجئے، آپ کو سب سے زیادہ شیخوپورہ ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، ان ڈسٹرکٹ، اور میں کچھ نام اگر نہ لے سکوں تو معذرت ان اضلاع والوں کے سے، لیکن یہ کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں وہی باسمتی سب سے زیادہ چل رہا ہے، پھر میں نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں اس ایریا کے امرود بڑے مشہور ہیں، پھر مالٹے بھی ہوتے تھے وہاں پہ، وہ ہم نے خود توڑنے، نہر میں نہانا بھی، اور ماں ہماری ساتھ ہوتی تھی اللہ بخشے، تو ان کی جو سیلیاں تھیں، ان کے باغات تھے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے بچوں کو، آج کے نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے، جو شہر میں آ کے پڑھنے لگ گئے اور پھر یہ بھی بھول گئے کہ پیچھے کی سی ہم کون ہیں۔ جواز صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ اسی میں ایڈ کر چکوں، اس وقت جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراؤٹ ہے، اس کے علاوہ واٹر اسکارسٹی کے ایشوز ہیں، جو پاکستان ہے وہ اس کو جو کلائمیٹ ریلیٹڈ چیلنجز ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت بڑا ایک واسٹ بیرن لینڈ بھی موجود ہے جس کے اوپر کسی قسم کی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اب پہلی بار پاکستان کے بیرن لینڈ کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے۔ چولستان اس کی مثال ہے، 70,000 ایکڑ کے اوپر محیط رقبہ، اس کو دوبارہ لیول کر کے جو ہے قابل کاشت بنایا جا رہا ہے۔
دیکھیں اصل کام میں نے وہ تو میں ایسے ہی بچپن میں چلا گیا تاکہ جو اگر پورا پروگرام کوئی دیکھے تو اس کو یہ فیل آئے کہ باغات ہوتے کیا ہیں, کھیت ہوتے کیا ہیں. دیکھیے آپ نے ابھی چولستان کی بات کی, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صحرا جنہیں UAE کہا جاتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی کے باعث. انہوں نے توجہ دی. چین وہ ملک جس کے اندر ہم ماضی میں چلے جائیں تو آبادی ہی آبادی نظر آ رہی تھی. ابھی آپ نے آبادی کی بات کی, آج کل بھی سانوی کوئی کام میں آبادی میں اضافہ, لہٰذا چین کے اندر آبادی تو بہت تھی, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا تھا, لیکن کہاں سے وہ کہاں پہنچ گئے. یہ جو بنجر زمین کو آباد کرنا ہے یہ سب سے بڑا کام ہے. دیکھیے جہاں پانی ہے وہاں تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ٹیکنالوجی, اس کے اندر بھی وہ بیج, اس کے اندر بھی فصل کی جو ہے بڑھوتری تاکہ وہ کسان بھی خوشحال ہو, پاکستان بھی خوشحال ہو, اگلی جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں ان تک رسائی ہو, آسانی سے پہنچ سکے, خود اپنے لیے بھی ہم جو ہے وہ خود کفیل ہوں, کھانے پینے میں ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے. یہ جو آپ نے بات کی نا وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. اگر ہم بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنائیں گے, اور جس کا کام شروع ہو چکا ہے, میں اس بارے میں بڑا واضح ہوں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ایک یہاں مہاتما ہوتے تھے, وہ کہتے تھے بھنگ لگاؤ بڑا مزہ آئے گا اور پیسہ بھی آئے گا. اچھا مزے کے چکروں میں ملک کو نا وہ ڈبونے کی طرف چل پڑے. انہوں نے آباد کاری کی دہشت گردوں کی, آباد کاری کی جنگجوؤں کی, ان کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن جو ہی وہ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد SIFC بیرونی دنیا کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے, آپ کے سرمایہ کی بھی حفاظت کریں گے. پھر اس کے بعد یہ گرین انیشیٹو, میں جب یہ آغاز ہوا میں بھی وہاں پہ موجود تھا, تو اس میں جو ہمیں بریفنگ دی گئی تمام اینکرز کو, جرنلسٹ کو, تو برادر سلیم صافی صاحب بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے, تو ہمیں بتایا گیا تو ہم بھی واقعی ہو کہ یہ کر لو گے, تو وہ پتہ چلا وہ کر نہیں لیں گے, وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اگر آپ بنجر زمینوں کو آباد کر لیں یعنی کہ قابل کاشت بنا لیں تو اس سے خوبصورت تو چیز ہی کوئی نہیں چاہیے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ماضی میں بھی تو رجیم تھی نا, ماضی میں بھی تو کابل میں چائے کا کپ پیا گیا تھا نا, دہشت گردوں کو آباد کیا گیا تھا. کاش کہ اس وقت ان چیزوں پہ توجہ دی جاتی. بلین ٹری اور سونامی تو ہے ہی تباہی کا نام, اور ہم نے دیکھا کہ ان ایسے نام استعمال کر کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو ہی رجیم چینج ہوتی ہے, حکومت چینج ہوتی ہے, اور حافظ صاحب جیسی شخصیت آتی ہے ہمارے سپہ سالار, اور انہوں نے آ کے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں بس تلوار ہی چلاتا رہوں گا, انہوں نے کہا نہیں, آگے بڑھنا ہے تو معیشت مضبوط ہونی چاہیے, آگے بڑھنا ہے تو ایگزیکٹلی پوری دنیا میں اب کیا ہے یہی کچھ چل رہا ہے نا, یہ اکنامک ورلڈ آرڈر ہے جس میں ہم تھرائیو کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر اس پہ ایک ایسا, ہم تو صرف حافظ کو سمجھتے ہیں نا مسجد والے ہوں گے, نہیں, اس نے یہ کہا کہ جو قرآن میں ہے کس طرح یہ زمین جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, انواع و اقسام کی چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ ہے, کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, زمین ہے, زراعت ہے, اور کیسی کیسی چیز اللہ تعالیٰ اس زمین سے پیدا کرتا ہے. ایک وہ وقت تھا ہمیں جو بتایا گیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جن ممالک کا میں نے پہلے ذکر کیا, UAE اور دیگر ممالک, وہ ہماری مٹی لے کے گئے یہاں سے تاکہ اس میں وہ پھل, اس میں وہ اجناس جو ہے وہ پیدا کر سکے, اور ساڑی مٹی ہوئے اور اسی اتنے کہتے رہے نہیں شام کو پرائم منسٹر ہاؤس آئیں گے اور محفل سجائیں گے, سوٹیں لگائیں گے اور بعد نکل جائیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ جو اس وقت گرین انیشیٹو, اللہ کرے کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے, آنے والے بھی اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ ریاست نے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا ایجاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ایک ایسا منصوبہ دیٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اور وہ جو ہے امپلیمنٹ ہونا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک خواب ہے, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے اس کو سیراب کیا گیا ہے, اور نہری جو نظام ہے اس کے اندر ایسی ٹرانسفارمیشن لائی جا رہی ہے کہ ہم سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ بھی کر سکیں. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا کسان ہے یا ایک درمیانے درجے کا جو کاشتکار ہے, جب وہ ماڈرن ٹیکنیک سیکھے گا, جب اس کو یہ والا, چونکہ دیٹس کمپلیٹ سائنس, ایگریکلچر کو ہم سائنس کے طور پر لے کر نہیں چل رہے تھے, جب یہ بیسک
بیسک نالج جو ہے اس کو امپارٹ کیا جائے گا کہ جی آب و ہوا کے لحاظ سے آپ نے فصلوں کا چناؤ کرنا ہے, ہائیبرڈ بیج جو ہے وہ کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, کون سی نئی ایگریکلچر کی ٹیکنیکس ہے جن کو انکارپوریٹ کرنا ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی تک فلڈ اریگیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک جو پانی کے لحاظ سے ہمارا بڑا بڑا چیلنجز ہے, اس کے باوجود ہم ڈرپ اریگیشن کی جانب نہیں جا رہے, ہم اسپرنکل اریگیشن کی جانب نہیں جا رہے. تو جب ایک چھوٹا کسان یہ ٹیکنیک سیکھے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوکل لیول کے اوپر رورل اکانومی کے اندر کون سے اثرات آنے والے ہیں؟ دیکھیے یہ تو کسان بھائیوں کو بھی اور جو معزز خواتین ہیں جو کرتی ہیں, جن کی زمینیں ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, ان کو بھی یہ فرض سمجھ کے علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی 20 ٹن کوئی چیز پیدا کر پا رہا ہے, اور اگر اسی جگہ سے اگر وہ یہ دماغ کو استعمال کر لے, اگر وہ سیکھ لے, اگر وہ خدمات لے لے, اگر اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور اپنے ہی اس فصل سے بہت زیادہ چیزیں وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ رزق کی صورت میں ہے, اور اہل علاقہ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے, تو وہ تو کمال ہو جائے گا. اگر 20 ٹن ہے, اگر وہ 100 ٹن پہ چلا جاتا ہے, اگر 100 ٹن والا 200 ٹن پہ چلا جاتا ہے, تو اس سے تو رزق میں اضافہ ہے نا, کھانے والا رزق بھی اور اس کے مالی ضروریات بھی پوری. اور ہماری جو ایگری ایکسپورٹس ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے $4 بلین کی رائس ایکسپورٹس ہم نے لاسٹ ایئر کی ہیں. دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک عرصہ بیرون ملک رہا, واللہ وہاں پہ میکسیکو کے, وہاں پہ دیگر ممالک کے وہ آم آتے تھے اور اتنے سستے لگے ہوتے تھے, اور ہم ترس جاتے تھے کہ یار ساڈا امب کتے ہے, کیونکہ باہر تو ہر بندہ تو امب لینے نہیں نہ گیا ہوا. تو وہاں پہ وہ جو ہے میں نے جا کے دیکھنا مہنگا آم, لیکن گورے ہوں, کالے ہوں, وہ عربی ہوں, اجمی ہوں, ان کی کوشش ہوتی تھی پاکستانی چونسا دسہری وہ ہم کھائیں, اور وہ مہنگا اسی لیے تھا کیونکہ ڈیمانڈ تھی اس کی اور پہنچ نہیں پاتا تھا اس طرح سے. اگر یہی ہم وہ دیکھیں, اگر ہم یہاں پہ اس کی فصل زیادہ کر لیتے ہیں, یا فصل تو نہیں ہوتی خیر, اگر وہ پھل زیادہ پیدا کر لیتے ہیں, وہ درخت زیادہ لگاتے ہیں. افسوس مجھے ایک بات کا, میں یہ کوئی شاید 2016-17 کی بات ہے, میں ملتان میں تھا ایک پروگرام کرنے کے لیے گیا. وہاں میں نے یہ دیکھا جو ملتان میٹرو بن رہی تھی نا, کافی بلندی پہ, جیسے یہاں پہ میں وہاں پہ کھڑا ہو کے نا شہر دکھا رہا تھا. تو مجھے وہاں کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جی وہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ملتان کے آموں کے درخت ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں نا دور سے, آم درخت ہی درخت. تو اس نے کہا افسوس یہ نہیں رہیں گے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بننی ہے, اور بنانے والے بھی وہ جو پاکستان بچانے والے ہیں. تو اس میں میرے دماغ میں پھنس گئی بات. وہ میں نے پھر وہاں کوشش کی, پھر میں اس سطح پہ پہنچا, اور وہاں کے جو انچارج تھے سیکٹر کہہ لیجیے, میں اب باتوں میں سمجھانا بس چاہ رہا ہوں, وہ جی کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں درخت کاٹ دیے گئے اور وہاں سوسائٹی بن گئی. میں تو چاہوں گا حافظ صاحب سے ہی درخواست کرنا کہ حافظ صاحب ایسے منصوبے جو ہیں نا ان کی روک تھام کیجیے. ایک طرف ہم بنجر زمینوں کو قابل کاش بنانا چاہتے ہیں, ایک طرف اللہ کی طرف سے دیے گئے, اور وہ جو جنت میں ایک درخت اور جنت میں گھر, ہم اگر ہزاروں درخت کاٹیں گے تو ہزاروں جنت کے گھر کم ہو جائیں گے. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا نا, یہ اس تناظر میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہروں کا ایکو سسٹم جو ہے یہ ریپڈ اربن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہ کلائمیٹ چینج جو ہے ورس سے ورس ہوتا ہے. بالکل ایسے دیکھیں, بے شک وہ جو بھی تھا کرونا میں آپ نے دیکھا کتنا سکون ہو گیا تھا اور کتنی بہتری ہو گئی تھی. ہمیں دیکھیں اگر ہم نے یہ بھی کرنا ہے نا تو پھر ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا, یہ پلاننگ کرنی ہوگی, یہ حکومت وقت کرے, یہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے کرے اور جنگی بنیادوں پہ کرے. آپ باہر چلے جاتے ہیں نا, یہ لیم سے ایک منصوبہ آیا تھا نا لینڈ کو ڈیجیٹائز کرنے والا, آپ دیکھیں یہ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ ہے سارا کہ اگر کوئی بندہ شیخو پورہ میں رہ رہا ہے اور اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یار یہاں تو وہ ملبوسات ہی نہیں ہیں, یہاں پہ وہ چینز جو ہیں سٹورز جو ہیں وہ نہیں ہے, میں لاہور ہی جانا ہے, جیسے نہیں کہتا ہے انہوں بچانا جاتے لاہور لے جاؤ, تو ہر بندہ ہر چیز کے لیے لاہور یا کراچی یا حیدرآباد یا فیصل آباد جا رہا ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ
چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنس ہیں ان کے اندر اگر آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں ان علاقوں کو, اگر ان کے حقوق بھی مل رہے ہوں, میسر ہوں, جو انہیں بیسک ہیں, بنیادی ہیں, اس کے ساتھ وہ جو چیزیں لینے کے لیے ہر بندہ اوک جا رہا ہے, اور پھر ہر بندہ گاڑی پہ بیٹھا ہے یا ویگن پہ بیٹھا ہے کیونکہ جی میں جوتی لین جانا ہے, میں ملتان ہی جا سا نہیں, یہ کریں کہ شہروں جو چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر آپ چیزیں دے دیں وہ ایسے تاکہ وہ نہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو, نہ رش پڑے گا, اور یونیورسٹیز اور اسکول جو ہیں ان کی میرے خیال میں جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو لوکل اکانومی ہے اس کا پوٹینشیل انلیش کیا جائے, اور جب ایک کسان ہے وہ مضبوط ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو رورل اکانومی مضبوط ہوگی. اچھا, مگر ایک اور بھی نیریٹو یہ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے کہ شاید یہ جو تمام انیشیٹو گرین پاکستان ریولوشن جو آ رہا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے منی میکنگ انٹرپرائز ہے, یا صرف اور صرف پیسے کے لیے یہ سارا کا سارا جو گیم ہے یہ روڈ میپ رچایا گیا. مگر اگر ہم اس کا پروفٹ مارجن کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو 40% جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو جائے گا, 40% انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر لگے گا, اور 20% جو ہے R&D کے اوپر انویسٹ ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں بغیر سمجھے پروپیگنڈا, فیک نیوز یہ بڑی جلدی پھیلایا جاتا ہے. ہاں اگر ایسی کوئی خبروں میں صداقت ہے تو ڈیفینیٹلی جو اعلیٰ حکام ہیں اور ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کہیں ایسی کوئی چیز ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی نگاہ رکھنی ہے, تبھی جا کے منصوبے کامیاب ہوں گے. دیکھیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کچھ اور آ جائے اور ہم منصوبے لے کے چلتے جائیں, یہ نظر تو رکھنی پڑے گی. اور خود احتسابی کا عمل تو ہر ایک کے لیے, میرے لیے انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی یہ ہوگا تو یہ منصوبے بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. لہٰذا یہ پروپیگنڈا کا جواب بھی دینا ہوگا, اور اگر اس میں کوئی صداقت ہے تھوڑی سی بھی تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو بند کرنا ہوگا. یہ بھی ذمہ داری ہے اگر کریڈٹ کوئی لینا چاہ رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھنا ہوں گی تاکہ ذرا سی بھی کوئی ایسی ویسی چیز ہو کہ میرے ملک کے کسی ادارے کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع. جواد فیض صاحب, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا کہ اگر آپ نے جو ہے اس منصوبے کا واقعی میں پوٹینشیل انلیش کرنا ہے, جو کہ تقریباً 2,50,000 ایکڑ کے اوپر محیط ایک بڑا گرینڈ ڈیزائن ہے پاکستان کو گرین ریولوشن کی جانب جو ہے بڑھانے کے لیے, تو اس کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی و احتساب کا, شفافیت کا, ٹرانسپیرنسی کا جو عمل ہے اس کے اوپر جو ہے بڑی محنت کرنی ہوگی. چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ الزامات کی, پروپیگنڈا کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اس تناظر میں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہ اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے جو گولز ہیں, جو ایمبیشنز ہیں, دیز آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر ہمیں جو ہے چیزیں ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں. آئندہ 5 سالوں کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے وہ $50 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی ایک ہدف رکھا گیا. 40 لاکھ ملازمتوں کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ آلریڈی سراب کیا جا چکا ہے. 70,000 جو بیرل لینڈ چولستان کا, اس کو لیول کر کے جو اس قابل بنایا گیا اس پہ کاشتکاری ہو سکے, اور تقریباً 51 کمپنیز جو ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے انوالو کیا گیا, جس میں سے 50 کمپنیز پاکستانی ہیں جبکہ ایک کمپنی جو ہے وہ سعودی کمپنی ہے. تو اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اس منصوبے کی کامیابیاں وہ اس بات کا اشارہ کریں گی کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ واقعی میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک ڈسائسو, ایک ڈرامٹک منصوبہ ہے پاکستان کو جو ہے خود کفیل بنانے کے تناظر کے اندر, فوڈ سیکیورٹی کے تناظر کے اندر, اور سیلف سفیشنسی کے تناظر میں. اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.